الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم من احبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة يوم القيامة او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک اس کا بچپن، دوسری جوانی، تیسرا بڑھاپا۔ اکثر انسان کہتے ہیں کہ ہمارے بچپن کی یادیں ہمیں بھول گئی ہیں۔ جوانی کی کچھ یادیں انسانوں کے ہاں یاد آتی ہیں، کچھ کتابوں میں ہوتی ہیں، کچھ ریکارڈ میں ہوتی ہیں، اور بڑھاپے کے حالات اللہ والے اگر ہوں اور ان کی نیک اولاد اور نیک صحبتوں والے لوگ ہوں تو ان کو بڑھاپا بھی قابل ذکر ہوتا ہے، ورنہ ایسے لوگ جن کی اولادیں بدبخت ہیں اور جو بیچارے اولڈ ہاؤس میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور چارپائیوں پہ اکیلے مر جاتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تلاوت جو آپ نے اپنی اماں کے پیٹ میں فرمائی تھی اور اس کے بعد گود میں بیٹھے اور دودھ پی کر آپ نے انی عبداللہ کہا، اور یہ الفاظ تھے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اللہ میری زندگی پر، میری جوانی پر، میری موت پر اپنی سلامتی نازل فرمائے۔ یہ زندگی جو تینوں کے تینوں شعبے قابل ذکر ہوں اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہوں، وہاں میرے نبی کے بچپن کا ایک ایک ذرہ کائنات کے اندر آج مذکور ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بھی بڑے عجیب اور بڑے نرالے واقعات ہیں۔ ماں باپ کا حق ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد موجود نہیں تھے، ماں آپ کی موجود تھی۔ آپ کے بڑوں نے آپ کا نام محمد رکھا، رب نے آپ کا نام احمد رکھا، نام بھی خوبصورت، مطلب بھی خوبصورت۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی والدہ 6 سال کی عمر میں جب کائنات سے چلی گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو مٹانے کے لیے آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کو دی گئی۔ عبد المطلب جو ہے یہ نام نہیں ہے، آپ کے دادا کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد، عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کے غلام، اس خاندان سے ان کی نسبت تھی۔ اصل نام آپ کا شیبۃ الحمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں جب تشریف لائے تو پہلے ہی سال مکہ میں قحط سالی آئی اور بارشیں رک گئی۔ عبد المطلب آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا، وہاں استسقاء کی دعا کی گئی، اور استسقاء کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بارش آتی ہے تو آپ پانی اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ صحابہ کے دور میں کئی مقام پہ ادا کی گئی، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بھی پلٹا ہے، اور چادر کو پلٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چادر پہلے خشک ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس کو آپ پلٹ دیتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ حالات کو تبدیل فرما دے، جس طرح میں نے چادر کو پلٹا ہے اللہ تو اس طرح موسم کو بھی کیا کر دے، پلٹ دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نماز استسقاء کی تفصیلات حدیثوں میں مذکور ہیں۔ عبد المطلب آپ کو اٹھا کے لے گئے اور آپ کو کندھوں پہ بٹھایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہاتھ بلند ہوئے ہیں، اور اللہ نے ایک دم مکہ میں بارشیں نازل فرمائی۔ نبی کو نبوت سے پہلے جو میرا رب کمال عطا کرے، عربی میں اس کو ارہاس کہتے ہیں، عربی میں اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور نبی بننے کے بعد
جو کمال آتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے بچپن کے ارہاس ہیں اور بچپن پہ کمالات ہیں۔ پھر عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل جب بنے تو آپ کے جو تخت تھا، جو سیٹ تھی، اس پہ کوئی عام بندہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، مگر جب میرے نبی تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی اس سیٹ پہ بٹھایا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو سردار ہیں، آپ اس بچے کو کیوں یہاں بٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، ساری دنیا کا قانون الگ ہے، اس بچے کا قانون الگ ہے۔ میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے، میں کعبۃ اللہ کا ذمہ دار بھی ہوں، میں کعبۃ اللہ کا خادم بھی ہوں، میں کعبۃ اللہ میں خدمت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، اور روزانہ مقام ابراہیم کی جگہ کو میں دیکھتا ہوں جو حضرت ابراہیم کے پاؤں مبارک ہیں۔ یہ واحد ہیں جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاؤں ابراہیم کے پاؤں سے ملتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت متبرک آدمی ہے۔ عبد المطلب ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھاتے، ان سے بہت پیار کرتے، فرماتے یہ جب میرے کمرے میں آتا ہے تو برکتیں آ جاتی ہیں۔ عبد المطلب کبھی سردار ہونے کے باوجود اپنا دسترخوان نہیں بچھاتے تھے، جب تک میرے نبی وہاں نہ ہوتے اس وقت تک آپ کا دسترخوان نہ بچھتا، آپ اس وقت تک کھانا شروع نہیں فرماتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے تھے، میرے نبی کو آپ سینے سے لگاتے تھے۔ یہ بچپن ہے میرے بھائیوں، بچپن ہے۔ کوئی گالی آج تک میرے نبی نے نہیں دی، میرے نبی کی قمیض آج تک بچپن میں ایسے نہیں اتری، میرے نبی کی شلوار کبھی بچپن میں نہیں اتری، میرے نبی نے کبھی بچپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی کو تھپڑ نہیں مارا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملتے تو اماں آمنہ کہتی ہیں پہلے دن جس گھڑی یہ بچہ آیا تو یہ مسکرا رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پہ تبسم تھا۔ اور حضرت جریر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب صحابہ گھر نہیں جا سکتے تھے میں نبی کے گھر میں جاتا تھا، جب صحابہ کا داخلہ منع ہو گیا، جوانی کی وجہ سے پردہ آ گیا، میں اس وقت بھی جاتا تھا۔ خدا کی قسم میں نے اپنے حبیب کو مسکرانے کے بغیر کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ منہ چڑھا کے بیٹھنا، بچے ضدی ہو جاتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو تھپڑ مار دیتے ہیں، بچے گالیاں دے دیتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ ہوشیار ہو گیا ہے، یہ گالیاں دینے لگ پڑا ہے، میرا بچہ ہوشیار ہو گیا ہے، یہ بھاگنے لگ پڑتا ہے۔ بچپن بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے، اللہ کی قسم جس طرح چاند صبح صبح نکلتا ہے تو آپ باہر نکلتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم چاند کو دیکھیں، کیا کریں؟ چاند کو دیکھیں۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ساری دنیا کہتی ہے آؤ ذرا اس کا بچہ دیکھتے ہیں۔ اچھا اگر وہ بچہ لکنت میں بولتا ہے تو باپ کو پھر بھی بڑا پیارا لگتا ہے کہ میرا بچہ لکنت سے بول رہا ہے، لیکن مجھے اس کی لکنت کے اوپر بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر جب جوانی آتی ہے نا، جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، ساری چیزیں بکھری ہوتی ہیں، آپ کی کتاب کسی جگہ پر، کاپی کسی جگہ پر، پینسل کسی جگہ پر، جوتی کسی جگہ پر، ٹفن کسی جگہ پر، پلیٹ کسی جگہ پر، پانی کسی جگہ پر، قمیض کسی جگہ پہ، شلوار کسی جگہ پہ۔ مگر میرے نبی کی زندگی میں بچپن ایسا نہیں تھا، آپ کی ہر چیز ترتیب سے رکھی جاتی، اور فرشتے آ کے اس کو رکھتے، اور فرشتے آ کے اس کو سیدھا کرتے، اور فرشتے آ کے اس کو مرتب کرتے۔ پھر جب آپ جوان ہوتے ہیں نا، اب جوان بندہ تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے، کوئی کرکٹ میں، کوئی فٹ بال میں، کوئی گانے بجانے میں، کوئی فلمی اداکار میں، کوئی فلمی ایکٹر ہونے میں، کوئی کسی چیز میں مشہور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنی ساری کتابیں لائبریری میں رکھ دیتا ہے، اور اپنی تمام چیزیں، اور اس کی جیومیٹری، اور اس کی پینسلیں، اور اس کے قلم، اور اس کی تمام چیزیں ایک جگہ پہ رکھ دیتی ہیں۔ اب اس کے خیالات پھیل جاتے ہیں، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، معاشرے کا خیال، دکان کا خیال، کاروبار کا خیال۔ اس وقت یہ بندہ مشہور ہوتا ہے، اس وقت یہ بندہ مشہور ہوتا ہے۔ مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو جوانی میں نہیں بلکہ آپ بچپن میں مشہور ہوئے۔ اور عبد المطلب نے آپ کی جب کفالت فرمائی تو جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی، آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، ادھر دادا کی کفالت ختم، آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا، فرمایا بیٹا اس کا خیال رکھنا، یہ مشرق و مغرب، عرب اور عجم
زمین آسمان کائنات کے ہر خطے کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے، اور یہ مسکراتا ہوا چہرہ ہے، اور یہ اللہ کا حبیب دنیا میں بھی ہے، اللہ کا حبیب روضہ میں بھی ہے، اللہ کا حبیب حشر میں بھی ہے، اللہ کا حبیب آخرت میں بھی ہے، اللہ کا حبیب جنت میں بھی ہے۔ اور اگر یہ کائنات میں ہے تو ساری کائنات کی سجاوٹ ہے، اور اگر یہ کائنات میں نہیں ہے پھر اس کا نام سجاوٹ ہے، اس کا کام سجاوٹ ہے، اس کا دین سجاوٹ ہے، اس کی نماز سجاوٹ ہے، اس کی اخلاق سجاوٹ ہے، اس کا درود سجاوٹ ہے، اس کی دعائیں سجاوٹ ہیں، اس کی تلاوت سجاوٹ ہے، اس کی حدیثیں سجاوٹ ہیں، اس کے صحابہ سجاوٹ ہیں، ان کے تابعین سجاوٹ ہیں، اس کا نام سجاوٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سجاوٹ ہے، یہ نبی بھی سجاوٹ ہے، نبی کا نام بھی سجاوٹ ہے، نبی کا کام بھی سجاوٹ ہے، نبی کی رحمت بھی سجاوٹ ہے، نبی کی برکت بھی سجاوٹ ہے، نبی کی نبوت بھی سجاوٹ ہے، نبی کی رسالت بھی سجاوٹ ہے، اور سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین ہیں، اور سارے نبی ان کے زیر سایہ ہیں، اور ان کے زیر صدقہ ہیں، اور ان کے زیر کنٹرول ہیں، اور ان کے زیر رحمت ہیں۔ اللہ کی قسم اس نبی کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں چھوڑ دو اس کو۔ ابو طالب نبی کے چچا، آج آپ کا بھائی دنیا سے جاتا ہے نا، آپ چچا بنتے ہیں تو بتیجوں سے آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ذرا ادھر تو آئیں۔ رحمت للعالمین ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کے بچے پہلے سے ہی زیادہ، ابو طالب کا پانی گھر میں کم، ابو طالب کا کھانا گھر میں کم، ابو طالب کے سالن میں کمی آتی، سبزی میں کمی آ جاتی، ابو طالب گھر میں معاشی طور پہ انتہائی کمزور ترین انسان۔ لیکن جب عبد المطلب نے کہا آج کے بعد یہ بچہ تیری کفالت میں ہوگا اور تو اس کا انتظام کرے گا، ابو طالب کہتے ہیں پہلے دن جس دن میں نے نبی کریم علیہ السلام کو گھر میں لایا تو اللہ کی قسم میرے تمام بچے جب کھانا کھا چکے، روٹی بچ گئی، سالن بچ گیا، پانی زائد ہو گیا، گھر میں رحمتیں شروع ہو گئی، گھر میں برکتیں شروع ہو گئی۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دور میں بھی مکہ کے اندر قحط سالی پڑ گئی، بارشیں رک گئی، میں اس بچے کو اٹھا کے لے گیا، مکۃ المکرمہ میں گیا، کعبہ کی پشت کے ساتھ میں نے اس کا سینہ لگایا، اس کے بعد میں نے دیکھا آسمان سے بارش ابھرے ہیں اور بارش برس گئی اور پورے مکہ کی قحط سالیاں دور ہو گئی۔ یہ بھی ارہاس نبوت ہے، ارہاس نبوت۔ 2 بار زندگی میں آپ کے صدقے سے اللہ نے بارشیں بچپن میں عطا فرمائی اور نبوت سے پہلے عطا فرمائی۔ پھر ابو طالب میرے نبی کا ہر اعتبار سے دھیان رکھتے اور خوبصورت قسم کی محبتیں آپ کو نصیب ہوتی۔ پھر ابو طالب نے ایک سفر کیا جو تقریباً نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 12-13 سال کے قریب تھی، اور یہ سفر شام کا سفر تھا، اور یہ سفر تجارت کا سفر تھا، اور اس میں رسول کریم سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں اپنی تجارت کر کے آتا ہوں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بعض روایتوں میں ہے بلال آپ کے ساتھ تھے اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر میرے نبی کے بچپن کے دوست تھے، حضور نے چاہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، پھر وہ دور تک ابو طالب چلے گئے، مگر میرے نبی کے آنسو بہنے لگے۔ دیکھو چچا اور یتیم بھتیجا، چچا اور یتیم بچہ۔ پھر ابو طالب سواری سے اترے، واپس آئے، میرے نبی کو بٹھایا، آپ آگے بڑھے، ایک جگہ آئی جس کا نام بصرہ ہے۔ اس بصرہ میں ایک بہت بڑا انجیل کا عالم تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ جب کوئی قافلہ آتا وہ کھڑکی کھول کر اس کو دیکھتا، قافلہ گزر جاتا، مگر اس قافلے میں میرے آقا موجود تھے۔ ابو طالب کا قافلہ تھا، سواریاں چل رہی تھی، بحیرہ راہب کو ایک عجیب قسم کی خوشبو آئی اور اس نے دیکھا آسمان پر ایک بدل ہے جو کہ چل رہا ہے، مگر وہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پورے آسمان پہ بدل نہیں ہے۔ اس نے کھڑکیاں کھولی، اس قافلے کو دیکھا، اس کی خوشبو سے پہچانا، بدل سے پہچانا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ قافلہ کوئی عجیب قافلہ ہے۔ وہ باہر نکلا، اس نے پوچھا کون سا قافلہ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا قافلہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ شام کے ملک میں جا رہے ہو؟ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ کی آج دن دعوت کر دوں،
کھانا کھائیے اور یہاں سے چلے جائیے۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے پہلے بہت سے سفر کیے، مگر خدا کی قسم میرے اس سفر میں آج تک میری دعوت کسی نے نہیں کی، مگر آج یہ پہلا سفر تھا جس میں محمد الرسول اللہ میرے ساتھ تھے، اور اس نے مجھے کہا آؤ میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم تمام ساتھی اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں، اندر کھانا تیار ہوتا ہے، ہم اس کے وہاں عبادت خانے میں جاتے ہیں، اور رسول پاک کے بارے میں ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں سواریوں کے پاس، ہم کھانا کھا کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اندر چلے گئے، بحیرہ راہب نے سب کو بٹھایا، دیکھتا رہا کہ وہ بچہ نہیں آیا جو قافلے میں موجود ہے۔ اس نے سوال کیا کہ ایک بچہ اور بھی آپ کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا اس کو ہم نے سواریوں کے پاس چھوڑا ہے۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہو کہ آج کی دعوت تمہاری وجہ سے نہیں ہے، آج کی دعوت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ مجمع سارا بیٹھ گیا، جگہ پوری ہو گئی، رسول پاک کو بلایا گیا، دروازے سے اندر آئے، جگہ موجود نہیں تھی۔ جس جگہ پہ رسول پاک بیٹھے سخت ترین وہاں پہ دھوپ تھی، کوئی درخت وہاں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جب بیٹھے، فرشتے آئے اور فرشتوں نے میرے نبی پر بدلی کر دی، اور بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سر کے اوپر منڈلانے لگی، اور وہاں سے سمجھ گئے کہ یہ بچہ واقعتاً کوئی عجیب بچہ ہے۔ کھانا کھایا، ابو طالب نے اجازت لی، بحیرہ راہب نے ان سے کہا یہ بتاؤ تم جا کہاں رہے ہو؟ شام کے ملک میں۔ فرمایا یہ بچہ قریشی ہے، یہ بچہ ہاشمی ہے، اس کا نام لگتا ہے محمد ہے، اس کے صورت سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہماری تورات اور انجیل میں اس بچے کا نام بھی ذکر ہے، اس کی صفات بھی ذکر ہیں، بلکہ ان کے صحابہ میں ابو بکر کا نام بھی تورات میں ہے، عمر کا نام بھی تورات میں ہے، انجیل میں کئی اور صحابہ کے نام موجود ہیں۔ اے ابو طالب، یہ وہ بچہ ہے، یہودی اس کو مارنا چاہتے ہیں، یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا، اور میرا مشورہ یہ ہے ملک شام مت جاؤ، اس بچے کو جہاں سے یہ آیا ہے واپس وہیں پہ چھوڑ دو، اور خدا کی قسم لوگ اس کو قتل کر دیں گے، لوگ اس کو مار دیں گے، اور روم کے لوگ ہیں جو آج بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ابو طالب کو بات سمجھ میں آ گئی۔ بعض روایتوں میں ہے ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، رسول اللہ بھی چلے جائیں، بلال بھی چلے جائیں، میں اپنی تجارت کے قافلے کے ساتھ جاتا ہوں، سامان دے کر واپس آ جاؤں گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابو طالب نے اسی جگہ سامان فروخت کیا اور میرے نبی کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ بچپن ہے جو قابل ذکر ہے، جس کی یادیں وابستہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے امین تھے، آپ صادق تھے۔ آپ کے امین اور صادق ہونے کی وجہ بھی آپ کی تجارت ہے، اور آج تاجروں میں یہ مشہور ہے کہ یہ بندہ بڑی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ آج تاجروں میں یہ مشہور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین اور صداقت والے تھے، مگر آج کا تاجر اپنی چیز کو بیچنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے مختلف وعدے کرتا ہے، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے کھوٹ کو کھرا، کھرے کو کھوٹ میں تبدیل کرتا ہے، اور کئی چیزیں کرتا ہے۔ خدا کی قسم حضور پاک ہیں، بازار عکاظ ہے، چھوٹا سا بازار ہے، ایک ساتھی آتا ہے، میرے نبی سامان بیچ رہے ہیں، رسول پاک سے وہ سامان خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد جیب میں ہاتھ مارتا ہے، پیسے نکالتا ہے اور نبی پاک کو دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے سامان بہت وزنی ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، میرے نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو لاتا ہوں اور وہ میرے سامان کو اٹھائے گا، پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا، میں سامان کی رکھوالی کرتا ہوں۔ وہ بندہ گھر چلا گیا اور جا کر بھول گیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پھر اس کے ذہن میں آیا میں تو غلام کے لیے آیا تھا۔ پھر وہ دوڑا اور بھاگا، اور اس نے سوچا کہ شاید وہ اللہ کے نبی بھی نہیں ملے گا اور سامان بھی نہیں ملے گا اور پیسے بھی چلے گئے۔ دیکھا کہ جس جگہ پہ میرے نبی 3 دن پہلے تھے آج بھی اس جگہ پہ ہیں۔
اور جس طرح میرے نبی 3 دن پہلے سامان کے محافظ تھے، آج بھی اس جگہ پہ ہیں، اور میرے نبی نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں، اور آپ نے اس کو جھڑکا بھی نہیں، اور آپ نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں، صرف آپ نے اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے کچھ تکلیف دی ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ وہ سامان اپنا لے کر گیا اور اس نے اپنے علاقے میں مشہور کر دیا، اس جیسا امانت دار کوئی نہیں، اس جیسا صداقت دار کوئی نہیں، اس جیسا وعدے کا امین کوئی نہیں۔ پھر میرے نبی کو بچپن میں درخت سلام کرتے ہیں اور پتھر سلام کرتے ہیں۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر بھی بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ کے بچپن میں ایک جنگ ہوئی، اس کو حرب الفجار کہتے ہیں، بڑے بڑے بدماش آئے، لڑائیاں ہوئی، نبی پاک کے اپنے بڑے حضرات بھی اس میں شامل تھے، اور حضور کو بھی وہ جنگ کے لیے لے گئے، اور یہ جنگ صرف دنیا کے مقصد کے لیے تھی، اور اس کا مقصد کوئی دین نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے وہ جنگ لڑی نہیں، لیکن آپ تیر کو اٹھاتے اور اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے رکھ دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو اس وقت ان تمام حضرات نے کہا آج یہ بچہ ہمارے درمیان کوئی معاہدہ کروا دے اور ایسی شرائط طے کر دیں کہ آج کے بعد ہماری لڑائی نہ ہو۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بلایا گیا، بچوں کو روکو یار، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے میں یہ تھا آج کے بعد ہم اشہر حرم کے اندر لڑائی نہیں کریں گے، اسلحہ لے کر آمنے سامنے نہیں آئیں گے، اور کئی اور معاہدے ہوئے، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، جو رسول پاک کا معاہدہ ہے اور بچپن میں ہے، اور آپ نے یہ صلح کروائی اور اتحاد قائم کروایا، امن قائم کروایا۔ پھر نبی پاک جب نبوت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب اوباش لڑکے لگائے گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ کو تکلیفیں دی گئی، اس وقت بھی آپ نے فرمایا یہ اگر دشمن آ جائیں اور آج وہ بچپن کا معاہدہ جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، وہ شرائط جو میں نے رکھی تھی، آج بھی اگر ان شرائط کے مطابق یہ آ جائیں، اللہ کی قسم آج بھی محمد وہی معاہدے کرے گا، اور آج بھی ان شرائط کے ساتھ مکہ کو امن کا گہوارہ بنائے گا، اور مکہ کو عظیم ملک بنائے گا، اور مدینہ کو عظیم ملک بنائے گا، اور پوری دنیا کے اندر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو میرے نبی نے ایک سفر کیا، یہ سفر بھی سفر تجارت ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں، اور امت کی ماں بھی ہیں، اور آپ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور آپ کپڑے کی تاجرہ تھی، اور آپ کا غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، آپ اس کو ساتھ بھیجتی اور وہ تجارت کرتے۔ انہوں نے رسول پاک کے بارے میں سنا کہ یہ بچہ ہے، بڑا امانت دار ہے، لوگ کئی دن کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں منڈی میں فلاں لڑکا نہیں آیا، فلاں بچہ نہیں آیا، ہم تو سامان خریدیں گے، اسی سے سامان خریدیں گے۔ اور جب یہ رسول اللہ آتے، کھڑے کھڑے ان کا سامان بک جاتا اور نبی پاک واپس تشریف لاتے، ان کے مال میں بہت نفع ہے، ان کی تجارت میں بہت نفع ہے۔ اماں خدیجہ کی چاہت تھی کہ میں بھی ایک بیوہ عورت ہوں، اور خدا کی قسم میں بھی چاہتی ہوں کہ میں کپڑے کی تجارت کے لیے کسی امین اور صادق کو تلاش کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا، آپ آ جائیے، یہ کپڑا لے جائیے اور آپ اس کو فروخت کر دیجئے، آپ میں آدھے نفع سے زیادہ آپ کو دوں گی، اس سے کم میں رکھوں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ کو بھیجا، اور غلام آپ کا ان کے ساتھ تھا جس کا نام میسرہ تھا، اور نبی پاک جا رہے تھے، راستے میں ایک علاقہ آیا اور وہاں پر نستورہ کے نام سے ایک راہب اور انجیل کا عالم آپ کو ملا، اور وہ ایسا آدمی تھا کہ جہاں ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے کتابوں میں لکھا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا۔ حضور آئے، قافلہ رک گیا، میرے نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے، اور وہ درخت انجیل میں اس کا ذکر تھا، بوڑھا درخت تھا، اس کے پتے گرتے جا رہے تھے، درخت بوسیدہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ جو نستورہ راہب تھا وہ اپنی کتاب پڑھتا اور یہ کہتا کہ اس درخت کے نیچے ایک پیغمبر آ کے بیٹھے گا، مگر یہ درخت تو بالکل گرتا جا رہا ہے اور یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اور بڑا اس بات پہ حیران تھا۔ چنانچہ میرے نبی کا جب قافلہ گیا،
حضور اس کے نیچے بیٹھے، نستورہ راہب اندر سے آیا اور آ کر کہنے لگا میری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے نیچے آنے والا جو بندہ ہوگا وہ نبی آخر الزماں ہوگا۔ میرا نبی سے پوچھنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے نام نہیں بتایا، کیونکہ پیچھے بحیرہ راہب نے کہہ دیا تھا اس بچے کا نام کسی کو نہ بتانا، یہودی اس نام پر اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور روم کے لوگ بھی اس کے دشمن ہیں، چنانچہ میرے نبی نے نام نہیں بتایا۔ خیر وہ پہچان گیا اور اس نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم تو نبی آخر الزماں ہے، تو خاتم النبیین ہے، تو نام بتائے یا تو نام نہ بتائے۔ پھر رسول پاک جب اس درخت کے نیچے بیٹھے، ایک دم سے وہ درخت سبزے والا ہوا، اس کے پتے مضبوط ہو گئے، تنا بالکل ٹھیک ہو گیا، سر سبز و شاداب ہو گیا، دائیں بائیں ہریالی پھینک گئی۔ حضور کریم یہاں سے گزرے، آپ نے آگے جا کر وہ کپڑا فروخت کیا، واپس آئے، اماں خدیجہ کو نظر آیا کہ نبی پاک بھی آ گئے ہیں اور غلام میسرہ بھی آ گیا ہے، اور اس سفر میں بھی رسول پاک پر جب دھوپ لگتی بادل سایہ کر دیتے، پتھر آپ کو سلام کرتے۔ خدا کی قسم غلام میسرہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ اماں خدیجہ نے جب دیکھا حضور آ رہے ہیں، غلام میسرہ بھی آ رہا ہے، تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور باقی دائیں بائیں دھوپ لگی ہوئی ہے۔ جب وہ تشریف لائے اماں خدیجہ کے ہاں، تجارت پوری ہو گئی اور تھوڑا سا نفع لیا اور باقی سارا مال اماں خدیجہ کو دیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے آدھے آدھے نفع کا معاہدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بس میں اس سے زیادہ نفع نہیں لوں گا۔ وہ نفع جب آپ نے دے دیا، پھر اماں خدیجہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس جیسا امانت دار کوئی آدمی میں اس سے نکاح کر لوں اور میری زندگی بھی گزرے گی، میرا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ ایک عورت کو بھیجا، میرے نبی کے دربار میں آ کے کہنے لگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس مالی وسائل نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے کہا اگر کوئی عورت ایسی ہو جو آپ کی سپورٹ کرے، مال بھی آپ کو دے، ہر چیز، آپ نے فرمایا ایسی کون ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا وہ خدیجہ ہے اور اس کی چاہت ہے وہ آپ سے نکاح کر لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قبول فرمایا اور آپ اماں خدیجہ کے گھر گئے۔ ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، بلال آپ کے ساتھ تھے، کئی اور حضرات آپ کے ساتھ تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ ایک اور ہیں جو اماں خدیجہ کے چچا کے بیٹے ہیں، ورقہ بن نوفل ان کا نام ہے، یہ بھی انجیل کے عالم تھے۔ کچھ خطبہ ابو طالب نے پڑھا، کچھ خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھا، اور میرے نبی کا سب سے پہلا نکاح مبارک اس وقت ہوا جب اماں خدیجہ 40 سال کی ہیں، نبی یہ پاک 25 سال کے ہیں۔ ابو طالب آپ کا خطبہ پڑھتے ہیں، 12 اوقیہ آپ کا مہر ہے، اور یہ تقریباً 500 درہم کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہر تھا۔ اور آج کل یہ میرے بھائی جو آتے ہیں نا، جن کے مراسی بھی باہر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں جی، لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، ادھر مجرا ہو رہا ہوتا ہے، ادھر کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جس وقت مولوی صاحب آتے ہیں اور نکاح فارم فل کر رہے ہوتے ہیں اور خاندان سے ہم پوچھتے ہیں بھئی تمہارا مہر کتنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جو شرعی ہے جی وہ رکھ لو۔ کیا ہے جی؟ جو شرعی ہے وہ رکھ لو۔ چلو ٹھیک ہے بھئی شرعی رکھ لیتے ہیں۔ اب شرعی کیا ہے؟ منہ سے بولتے ہیں جی 3-4 ہزار روپیہ رکھ لو، 3-4 ہزار روپیہ رکھ لو، 5 ہزار رکھ لو، یہ شرعی ہے۔ پتہ نہیں کون سے مفتی نے ان کو یہ بتا دیا کہ بھئی یہ شرعی ہے۔ بھائی یہ مہر اس بندے کا ہے جس کے گھر میں اس کو روٹی بھی نہیں ملتی، جو غریب ہے، جو بھوکا ہے، جو پیاسا ہے، اور وہ مہر نہیں دے سکتا، یہ 5 ہزار روپیہ اس کا مہر ہے۔ اماں فاطمہ کا مہر تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہے۔ سیدہ ام حبیبہ نجاشی بادشاہ نے ابو سفیان سے رشتے کے لیے جب بات کی تو اس نے جو آپ کا مہر طے کیا وہ 5 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر تھا یہ 500 درہم کے برابر ہے۔
اب درہم کی قیمت نکال کر اس کو لگا لو تو یہ کیا 5,000 روپیہ بنتا ہے؟ 5,000 غریب کا مہر ہے، اور جس کے مراسی ناچیں، جس کے ڈھول بجیں، جس کے شامیانے لگیں، جس کی مہندی ہو، جس کی منگنی ہو، جس کے ولیمے ہوں، بڑھ چڑھ کے ہوں، وہاں 2 کاموں پہ بڑی توجہ ہوتی ہے۔ ایک تو 5,000، سن لو کیا اپنی بیٹی کو یہ حیثیت آپ نے دی ہے؟ کیا آپ کی بیٹی عالمہ ہو، قاریہ ہو، حافظہ ہو، یہ آپ حیثیت دیتے ہیں کہ 5,000 روپیہ؟ 5,000 روپے کی تو دلہن کی جوتی بھی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، مہر اچھے رکھو مگر دینے کی نیت سے رکھو۔ مہر برکت ہے، مہر برکت ہے۔ اس لیے میں نے ایک جگہ پہ نسخہ پڑھا، اگر کوئی لا علاج مریض ہے نا، لا علاج مریض، بیوی کے مہر کی رقم سے، بیوی کے مہر کی رقم سے بازار سے شہد خرید لے، شہد، اور اس کے اندر بارش کا پانی لائے، بارش کے پانی میں وہ شہد ڈالے، اور وہ بیوی کے مہر کی رقم سے خریدا ہو، یہ مہر کی رقم کی برکت بتا رہا ہوں، اور پھر اس کے اندر 70 بار سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل، یہ 70 بار پڑھ کے آپ بارش کے پانی پہ اور اس شہد پہ دم کر کے انشاءاللہ پلائیں، اللہ آپ کو بیوی کی مہر کی برکت کی رقم سے اور اس شہد کی برکت سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ مہر کو اچھی حیثیت دو، مہر کو عزت دو، اور ایک خاندانی مہر ہوتا ہے، اس کو مہر مثلی کہتے ہیں، ایک مہر فاطمی ہوتا ہے۔ مہر فاطمی 2-2.5 لاکھ ہے، اور جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہے وہ تقریباً 5 لاکھ ہے۔ اور مہر مثلی کا مطلب ہوتا ہے آپ کے خاندان میں جو مہر بچیوں کا چل رہا ہے آپ اس کے مطابق رکھ لیں، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ 5,000 والا ٹوٹکا، اب مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے آتے ہیں نا، ان کو 2,000 دے دیتے ہیں، 3,000 دے دیتے ہیں۔ میں تو بھائی لالچ نہیں رکھتا، ہم تو کوشش کرتے ہیں مسجد میں نکاح ہو، اور شادی حالوں میں جا کر مراسیوں میں اور ڈھولوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل شادی حال سے معذرت ہو، مسجد میں نکاح پڑھاؤ، کچھ دو یا کچھ نہ دو، لیکن مولوی کو اتنا حقیر نہ سمجھو۔ بعض ساتھی 500 روپیہ اور ایک سوٹ دے دیتے ہیں مولوی صاحب کو، اور یونین کونسل میں جائیں تو 1,000 روپیہ وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، نکاح میں ہاں اگر آپ غریب ہیں تو مولانا صاحب کو بھی بے شک کچھ نہ دیں، مہر بالکل 5,000 رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب آپ نے شادی کے اوپر شیطان کو بھی دکھایا، ڈھول کو بھی دکھایا، مراسیوں کو بھی دکھایا، گانے بجانے کو دکھایا، آپ کی منگنی قیمتی، آپ کی مہندی قیمتی، آپ کی بارات قیمتی، اور آپ کا ولیمہ قیمتی، اور بچی کے مہر پہ آپ نے 5,000 کو شری بنا دیا، اور مولوی صاحب کے فیس میں منہ چڑھا کے بیٹھ گئے، جناب کتنے کتنے کتنے۔ اور میرے بھائی، میں لالچی نہیں ہوں، لیکن میں علماء کی نمائندگی یہاں ضرور کرتا ہوں کہ علماء کی خدمت کیا کرو۔ یہ علماء تم سے چندے مانگنے یا تمہارے دروازوں پہ جانے والے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، خفیہ خدمت کرو۔ یہ سامنے جو آ جاتے ہیں نا، نعت خوانوں پہ پیسے اٹھا رہے ہیں، جی مجھے کئی لوگ دیتے ہیں، میں روک دیتا ہوں، کہتا ہوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت نہیں ہے، اور ہم حضور پاک کے چند تذکرے کے لیے یہاں آئیں اور پیسے بٹور کے لے جائیں؟ داڑھی بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں پہنی ہوئی، پونچے بھی نیچے لٹک رہے ہیں، اور عشق رسول سے اللہ کے ولیوں کو معطر کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تو خدا یاد آ گیا تمہیں دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، نعت خواں ایمان والا ہو، ظاہری شریعت ہو، باطنی شریعت ہو، داڑھی پوڑی ہو، پگڑی میرے نبی کی ہو، لباس اللہ کے نبی کا ہو، سفید لباس میں ہو، خوشبو لگائی ہو، حضرت حسان بن ثابت کی طرح ممبر پہ بیٹھا ہو، اللہ کے نبی کی مدح کرے، اللہ کے نبی کی ثنا کرے، اور اللہ کے نبی کے حلیے کو بیان کرے، اللہ کے نبی کے نقش قدم کو بیان کرے، اور دیکھنے والے پہ اثر ہو، واقعتاً یہ نبی پاک کا امتی ہے، امتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی یاد، اماں خدیجہ کا نکاح ہو گیا، اماں خدیجہ کا نکاح ہو گیا۔ جب تک اماں خدیجہ میرے نبی کے نکاح میں رہی ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ ساری اولاد آپ کی اماں خدیجہ کے ہاں سے ہوئی۔ ماریہ قبطیہ آپ کی باندی تھی، ان سے آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا۔
جو تقریباً 2 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور رسول پاک کی کیسی پاک زندگی ہے۔ ایک انگریز کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے رسول پاک کی 11 بیویوں کے حالات پڑھے، ایک سے بڑھ کر ایک نبی کے اخلاق کی تعریف کرتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نبی کی محبت کی تعریف کرتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نبی کے گھر کی زندگی کی تعریف کرتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نبی پاک کی عبادت کی تعریف کرتی ہے۔ نبی کے آج جس کی 2-3 بیویاں ہیں نا، اگر گالیاں دنیا میں سننی ہو تو سوکن کے پاس جا کے سن لو جی، یہ نشہ نہیں ہے۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی خواہشات کی تکمیل کری، شادی کی۔ ان پاگل جاہلوں سے پوچھو 55 سال کی عمر میں کیا خواہشات ہوتی ہیں۔ وہاں اماں عائشہ آ رہی ہیں، زینب آ رہی ہیں، حفصہ آ رہی ہیں، ام حبیبہ آ رہی ہیں۔ حضور پاک کی ایک وقت میں 9 بیویاں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بڑی محبت، بڑی الفت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بھی چونکہ عمر میں کم تھی تو زینب بھی عمر میں کم تھی، اور زینب بھی حسن میں اچھی تھی اور میں بھی حسن میں اچھی تھی، تو میرا کچھ کبھی کبھی جوڑ پڑتا تو حضرت زینب سے بڑھتا، مگر زینب کے اوپر بھی مجھے فخر تھا کہ وہ صبح سے رات تک کڑھائی سلائی کرتی اور رات کو سارا مال اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ یہ سوکنے آج کل اگر آپ نے کسی کو ٹینشن میں ڈالنا ہو نا تو اس کی 2ری اور 3ری شادی کروا دو، 4تھی کروا دو، اس لیے کہ نیتیں غلط ہیں۔ ایک کو ریجیکٹ کرنا ہے تو دوسری کو سلیکٹ کرنا ہے، اور نام کی بیوی بنا کے رکھنا ہے۔ اور قرآن نے کہا، حدیث نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم لالچی بھی ہو نا تو تم کبھی انصاف قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے میرے نبی نے خود دعا فرمائی، یا اللہ میں اپنے نفس میں جتنی طاقت رکھتا ہوں میں انصاف کرتا ہوں، مگر جو غیر اختیاری ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے حضرت عائشہ سے بہت محبت ہے۔ کیا حضور نے کوئی ظلم کیا ہے باقی بیویوں سے؟ نہیں، یہ غیر اختیاری محبت ہے۔ لیکن وہ انگریز کہتا ہے کہ 11 بیویوں کی زندگی ایک سے بڑھ کر ایک رسول پاک کے خوبصورت خامد ہونے کی حیثیت کو بیان کر گئی۔ میں نے سمجھا کہ اس سے بڑا منصف کوئی نہیں ہو سکتا جس کی 11 بیویاں اس کو اچھا کہہ ڈالیں، 11 بیویاں اس کو اچھا کہہ ڈالیں۔ اما خدیجہ سے نکاح کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خوبصورت انقلاب آیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور وحی اور غار ہرا کے خوبصورت واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کرتے رہیں گے۔